السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل ایس ٹی وی میں خوش آمدید۔ عثمان خان غازی عثمان بن ارطغرل کی حقیقت۔ عثمان بن ارطغرل کون تھا؟ عثمان بن ارطغرل جس کی پیدائش 1258 عیسوی اور وفات 9 اگست 1327 عیسوی، یہ سلطنت عثمانیہ کا بانی تھا۔ عثمان کے والد ارطغرل کی وفات کے بعد سلاجقہ روم کے دارالحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان کی جاگیر خود مختار ہو گئی، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ عثمان خان کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے، جسے الپ ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوکیوں نے باج گزار بنا لیا تھا، اور اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان خان کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ بازنطینی قلعہ دار عثمان کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان خان اور بازنطینی حکومت میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے، جن میں بروسا کا مشہور شہر بھی شامل تھا۔ بروسا کی فتح کے بعد عثمان کا انتقال ہو گیا۔ عثمان بڑا بہادر اور عقل مند حکمران تھا، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی اور اس نے کبھی دولت جمع نہیں کی۔ مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ وہ فیاض، رحم دل، مہمان نواز، اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے ترک آج بھی اس کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو عثمان کی تلوار اس کی کمر سے باندھی جاتی تھی اور دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان ہی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان کا صدر مقام اس کا شہر تھا، لیکن بروسا کی فتح کے بعد اسے دارالحکومت قرار دیا گیا۔ عثمان نے ایک خواب دیکھا کہ ایک زبردست درخت اس کے پہلو سے نمودار ہوا، جو بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہ رہے تھے اور 4 بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل، دریائے ڈینیوب تھے اور 4 پہاڑ، کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشن گوئی تھا۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر، جسے عثمان تو فتح نہ کر سکا لیکن بعد ازاں فتح ہو گیا۔ عثمان کے بعد اس کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے اس کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی، اور نہ کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر کوئی قابل حکمران پیدا ہوا۔ اگر آپ ہمارے چینل ریئل ایس ٹی وی پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔